بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ اور اس رکوع کے آدھے حصے قریب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا جو واقعہ ہے وہ درست صحیح بیان فرما دیجئے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کسی سے کوئی بات سیکھ کر آتے ہوں اور پھر اس کو بیان کرتے ہوں، یا پہلے سے کسی باتوں کا سیکھا ہوا ہونا ہو اور اسی کو نقل کرتے ہوں، بلکہ جو کچھ بات آپ کو معلوم ہوتی وہ من جانب اللہ کی طرف سے معلوم ہوتی۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، تو احادیث طیبہ وغیرہ سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ دو بیٹے سے مراد قابیل اور حابیل ہیں، اور اللہ عز و جل نے یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان کا واقعہ آپ بیان فرما دیجئے۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو محض واقعات کی کتاب نہیں بنایا، کسی قصے کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کا آنے کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن تو ہدایت لے کر آیا ہے، اللہ کے احکامات کو لے کر آیا ہے، اور قرآن کریم نے جہاں کہیں واقعہ بیان کیا تو اس کا مقصد ہے، اسی بنیاد پر قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا۔ اور قرآن کریم میں واقعات بنیاد نہیں ہے کہ پورا کا پورا ہی واقعہ کہیں پر بطور قصے کے نقل کر دیا جائے۔ عام طور پر قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ سارا قصہ ایک جگہ بیان نہیں ہوتا، بلکہ جہاں کہیں اللہ کے بندوں کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے اس واقعے سے متعلق اللہ اس کا کچھ حصہ نقل فرما دیتے ہیں۔ سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یکجا طور پر
خاصا تفصیلی نقل کیا گیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ اسی طرز اور اسلوب پر قرآن کریم میں بیان کیے گئے، اور مقصد واقعے سے قرآن کریم کا یہ ہے کہ تاکہ ماضی کے واقعات سے امت سبق لے، اور عقل والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو عبرت ہی پکڑتے ہیں، وہ محض کہانیاں اور قصے سننے کے لیے نہیں بیٹھتے، بلکہ ماضی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہی مقصد قرآن کریم کا ہے، ورنہ ماضی کی یادوں کو آدمی دوبارہ بار بار دماغ میں لاتا رہے بے مقصد، تو وہ باتیں تو انسان کو اور وحشت میں لے کر چلی جاتی ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوا، ماضی میں ایسا ہوا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، آدمی کہتا ہے کہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، مطلب یہی ہے کہ پرانی باتیں دماغ میں آتی رہتی ہیں، اور زیادہ تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور زیادہ وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن ماضی کی باتیں اگر دماغ میں آئیں اور آدمی اس سے عبرت پکڑے کہ ہاں بھئی ایسا ہوا تھا، اب ذرا پھونک پھونک کے چلنے کی ضرورت ہے، اب ذرا احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، لہذا اب یہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہ احتیاط کی ضرورت ہے، تو پھر تو ماضی کی چیزیں انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ ورنہ پھر دانا یہی کہتے ہیں کہ جو گزر گیا گزر گیا، پیچھے کی طرف مت دیکھو بلکہ آگے کی طرف دیکھو۔ لیکن پیچھے کی طرف دیکھنے سے مراد ماضی کے واقعات اگر نقل کیے جا رہے ہوں اور وہاں پر در حقیقت اس سے سبق دلانا مقصد ہو، تو پھر ماضی کی باتیں انسان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اور قرآن کا بھی یہی مقصد ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات، پچھلی قوم کے حالات، واقعات، اللہ کی طرف سے پکڑ، اللہ کی طرف سے عذاب، ان کی نافرمانیاں، ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کے حوالے سے اللہ کو ناراض کرنا، وہ باتیں اللہ نے ذکر کی تاکہ عقل والے عبرت پکڑیں۔ قرآن کا مقصد یہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ نقل فرمایا ہے، اور یہاں پر اللہ عز و جل نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو درست ہے آپ وہ بیان فرمائیے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہمارے ہاں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، دو باتیں تو حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں اور چار باتیں اپنی طرف سے ملا کر ایک پوری کہانی اور طویل قصہ بنا دیا جاتا ہے، اور آدمی اس کو مزے لے لے کر سنا رہا ہوتا ہے۔ بے حقیقت بات ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو تو جھوٹ بات ہے۔ اور خاص طور پر ماضی کے واقعات میں، اور خاص طور پر پچھلی قوموں کے واقعات کے حوالے سے بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو کہانیاں اور قصوں کا روپ دے کر ایک طویل انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا جس کی کوئی سند نہیں، لیکن ان کو ایک واقعہ بنانا تھا اور ان کو ایک پورا قصہ بہرحال بنانا تھا، لہذا وہ باتیں بنانے میں اتنے ماہر کہ ان کو صرف کسی چیز کا سرا مل جائے تو وہ پوری بات بنانے کے ماہر بن جاتے ہیں۔ جب تک کہ آدمی کے پاس کسی چیز کی مکمل تحقیق نہ ہو، آدمی اس کو بیان نہ کرے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ بھئی جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، اپنی طرف سے کوئی بات نقل نہ کرو۔ اپنی طرف سے بات نقل کرنے میں کس قدر مسائل ہو جاتے ہیں، کس قدر جھگڑے ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ادھر کی ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی، ذرا سی کوئی بات سنی تھی، اس کو صحیح طرح سے اول تو سنا نہیں، اور نہ سننے کے باوجود آگے بھی نقل کر دیا، اور دو مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی،
کہ فلاں تو تمہارے متعلق اس طرح بات کر رہا تھا، تمہارے متعلق تو میں نے ایسے سنا ہے۔ اب سامنے والا بھی کمزور ہے تو وہ بھی اپنے دل میں بات لے لیتا ہے کہ فلاں نے میرے متعلق ایسے بات کیوں کہی، اور کہنے والے کو صرف ہلکا سا سرا معلوم ہوا تھا، اس نے بڑھا چڑھا کر لمبی چوڑی بات نقل کر دی، اور یوں دو مسلمان، دو خاندان اور اسی طرح سے دو معاشرے آپس میں ٹوٹتے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک عرصے بعد جب ملاقات ہوتی ہے کہیں پر اور کسی نہ کسی طرح سے بات چیت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی دوریاں آپس میں کسی نہ کسی طرح سے زیر بحث آ جاتی ہیں، اور پھر وہ بات بیان کرتا ہے کہ بھئی ایسی ایسی بات تھی، تو سامنے والا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو ایسی کوئی بات نقل بھی نہیں کی ہے، اور تمہارے متعلق میری طرف سے ایسی بات بھلا کس نے نقل کر دی اور کس نے کہہ دیا۔ اور سامنے والا بھی کہتا ہے کہ ہائے میری بھی غفلت کہ ذرا سی بات مجھے پتہ لگی اور میں اس قدر تم سے دور ہوتا چلا گیا، اور وہ ساری کی ساری بات بے حقیقت تھی۔ یہ چیز معاشرے میں عام طور پر پائی جاتی ہے، مسلمان اس میں بہت غافل ہے، کیونکہ اللہ حفاظت فرمائے آج صورتحال یہ ہے کہ مجلسیں جمائی جاتی ہیں اور ان مجلسوں کا حال یہ ہوتا ہے، بہت ہی کم نایاب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کی بات ہو جائے، اللہ کے رسول کی بات ہو جائے، حقیقت پر مبنی باتیں ہو جائیں، احادیث طیبہ سے متعلق کوئی بات ہو جائے۔ عام طور پر یہ باتیں مجلسوں میں نہیں ہوتی، بلکہ دنیا و مافیہا کی جو باتیں ہیں وہ ساری اس میں ہوتی ہیں، جس میں جھوٹ بھی شامل ہے، غیبت بھی شامل ہے، کسی کے اوپر الزام بھی شامل ہے۔ شیطان اسی طرح سے مجلس کو دراز کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آدمی غیبتیں کر کر کے نیکیاں بھی برباد کرتا ہے، دوسرے کے متعلق جھوٹ نقل کر کر کے خود سب سے بڑا جھوٹا بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ یہاں سے سنی آگے نقل کری، یہاں سے سنی آگے نقل کری۔ اس قدر مسلمان کے اندر اس معاملے میں کمزوری ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، اور اس بات کی تحقیق بھی نہیں ہوتی، صحیح طرح سے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کے خلاف ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تم نے کہیں پر کان لگائے اور وہ کان ناحق تم نے لگائے، یا کان سے کوئی ناحق بات سن کر تم نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ کوئی بات تم آنکھ سے دیکھ رہے ہو اور وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اور آنکھ کا تم نے غلط استعمال کر کے کوئی تعبیر نکال لی اور ایسی صورت میں اس کو آگے بیان کر دیا، کل قیامت کے دن اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ ایک آدمی کہیں سے آ رہا ہے اور کہیں سے آنے کی صورت میں اس جگہ پر کوئی غلط چیز بھی ہے، غلط مقام بھی ہے، تو آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ وہیں سے آ رہا ہو، لیکن دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے اور جناب والا اپنی آنکھوں سے اور پھر دل میں اپنی طرف سے خیالات لاتا ہے اور پھر اس کے متعلق بیان کر دیتا ہے، فلاں کو تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ وہاں سے آ رہا تھا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اس غلط مقام سے آ رہا ہو، اطراف سے کہیں سے آ رہا ہو۔ اول تو مسلمان کے متعلق شریعت کا حکم ہی یہی ہے، ظن المؤمنین خیرا، مسلمانوں سے نیک گمان رکھو، بدگمانی تو جائز ہی نہیں ہے۔ اہل علم یہ بھی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان سے نیک گمان کرنے کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہ ہو تب بھی مسلمان نیک گمان کر لے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ ظاہر میں کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، لیکن مسلمان سے نیک گمان کر رہا ہے، ہاں یہ مسلمان نمازی ہے، بھائی اس میں کیا برائی ہے؟ ہاں یہ مسلمان، بھائی میں سمجھتا ہوں مسلمان ہے، سچ بولتا ہوگا، یہ مسلمان ہے، حلال کماتا ہوگا، حرام نہیں کھاتا ہوگا، یہ مسلمان ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اب اس کو نہیں پتا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے کہ نہیں دیا، اس کو نہیں پتا کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس کو نہیں پتا کہ یہ امانت دار ہے کہ نہیں ہے، لیکن ساری اچھی باتیں مسلمان سے گمان کرنا شریعت کا حکم ہے۔ ظن المؤمنین خیرا،
مسلمانوں سے نیک گمان رکھو. انسان کے پاس دلیل نہ بھی ہو تب بھی وہ نیک گمان رکھ لے گا، اللہ اس پر اجر دیں گے، اس لیے کہ وہ حدیث کے مطابق کام کر رہا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے، نیک ہے، صالح ہوگا، متقی ہوگا، حرام نہیں کماتا ہوگا. حرام کے متعلق بھی ایک بات سمجھ لیں کہ آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ نامعلوم کیا صورتحال ہے، بعض لوگوں کے اوپر اس قدر تقویٰ ضرورت سے زیادہ غالب ہو جاتا ہے کہ اگر کسی نے دعوت کر دی، کسی کے سے کوئی کھانا آ گیا، کسی نے کوئی چیز بھیج دی، تو سب سے پہلے یہ بات دماغ میں آتی ہے پتہ نہیں حلال کماتا ہوگا یا حرام کماتا ہوگا، اس کی کمائی کیسی ہے، اس کا مال کھانا چاہیے یا نہیں چاہیے. یہ مسجد میں پیسے دیتا ہے اللہ کے لیے، معلوم نہیں کہ حلال دیتا ہے یا حرام دیتا ہے، ہم نے تو اس کو نہیں دیکھا. بھئی تمہارے نہ دیکھنے سے کوئی چیز کا نہ ہونا ثابت تو نہیں ہو سکتا کہ وہ حلال نہ کمائے. نہ دیکھنا تو دلیل نہیں ہے حرام کی. اور یہاں تک کہ اہل علم نے نقل فرمایا جب تک کہ تمہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ یقینی طور پر کہ یہ حرام کماتا ہے تو تم یوں ہی سمجھو کہ یہ حلال کماتا ہے. اس لیے کہ مسلمان حرام نہیں کھاتا اصل کے اعتبار سے، مسلمان اصل کے اعتبار سے حرام کام نہیں کرتا. لہذا تمہارے پاس جب اس کے خلاف دلیل نہیں ہے تو تم بلا وجہ اس کے عمل میں، اس کے کھانے میں، اس کی غذا میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، اس کی کمائی میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ نہ معلوم یہ حلال کا کماتا ہے یا حرام کا کماتا ہے. ہاں کوئی دلیل ہے تو اس کا ہدیہ واپس کر دو، مسترد کر دو، لیکن بلا وجہ تقوی کا اپنے اوپر اضافی طور پر اظہار کرنا بے محل بلا ضرورت، شریعت اس سے روکتی ہے. تو اصل حکم تو یہ، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، نیک گمانی کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. آدمی ہر ایک سے نیک گمان کرے، سچا ہوگا، نیک ہوگا، اللہ کا بندہ ہے، قرآن پڑھتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، ہو سکتا ہے تہجد بھی پڑھتا ہوگا، اشراق بھی پڑھتا ہو، ساری اچھی اچھی چیزیں مسلمان سے آدمی اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، کیا برائی ہے. لیکن علماء نے فرمایا اگر کسی مسلمان سے بدگمانی کرتے ہو اور اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے تو اللہ کے ہاں گنہگار ہو، اللہ کے ہاں گنہگار ہو. شرابی ہے، کسی کو سمجھ لیا، دلیل نہیں ہے، گنہگار ہو. زانی ہے، سمجھ لیا اپنی طرف سے، دلیل نہیں ہے، مسلمان پر الزام لگایا، مسلمان پر تہمت لگانے والا، مسلمان سے بدگمانی کر، الٹا گناہ مل رہا ہے. تو جب تک کہ دلیل نہ ہو آدمی کے پاس بات نہ کرے، اور جتنی بات ہو اتنی ہی بات کرے، جتنا واقعہ معلوم ہو اتنا ہی واقعہ بیان کرے. مسلمان سے بدگمان ہونا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو حق ہے اس کو اسی طرح سے بیان فرما دیجئے. اور پھر ان کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ کیا تھا، قابیل اور حابیل کا. اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ہی وقت میں ان کے ہاں جو اولاد ہوتی تھی، بہرحال سلسلہ جو چلنا تھا نسل کے اعتبار سے، اس وقت کی نسبت سے اللہ نے اس چیز کو جائز قرار دیا. یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے، اللہ سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا. وہاں پر صورتحال اس وقت کے حساب سے یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک وقت میں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی پیدائش ہوتی، پھر دوبارہ ایک وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوتی. اب ان کے ہاں نسل کو آگے چلانا تھا، لہذا ایک باپ سے ہو رہے ہیں، ایک باپ سے ہو رہے ہیں. آج کے اعتبار سے تو سب بہن بھائی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اس وقت اجازت تھی کہ جو ایک وقت میں ایک جوڑا پیدا ہوا ہے اس کے لیے شادی کرنا جائز ہوتا تھا دوسرے وقت میں جو جوڑا پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ. ایک وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے، اب یہ لڑکا دوسرے وقت میں جو جوڑا پیدا ہوا اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اور دوسرے وقت کے جوڑے کا جو لڑکا ہے پہلے وقت کے جوڑے کی جو لڑکی ہے اس سے شادی کر سکتا ہے. حالانکہ بہن بھائی آج کے اعتبار سے، لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کی مرضی، بات ختم. عقل میں آئے یا نہ آئے، یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے، اللہ جو چاہے کرے. لا یسأل عما یفعل، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، نعوذ باللہ. اللہ سے سوال نہیں ہے.
لا یسأل عما یفعل یفعل ما یشاء، جو چاہے کر گزرے۔ اپنے معاملے پر اللہ قادر مطلق ہے، اللہ اپنے معاملات پر کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے فیصلے پر تنہا قادر ہے، اللہ اپنے معاملات پر خود غالب ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام تھا، آج اللہ نے اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ تو پچھلے معاملات کے اعتبار سے جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا۔ آدمی ہمیشہ یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اسلام اور دین کی باتوں کو ہمیشہ عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ بھئی یہ بات تو عقل میں آ ہی نہیں رہی ہے، ایسا ہو کیسے گیا؟ بھئی اللہ نے کر دیا، بات ختم، ایسے ہو کیسے گیا؟ آج تو یعنی کہ باتیں بنانے کے لیے آدمی اس طرح کی باتیں نکالتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو گیا؟ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ جو چاہے کر دے۔ اللہ پہاڑ سے اونٹنی نکال رہا ہے، یہ کبھی عقل میں آنے کی بات ہی نہیں ہے۔ پہاڑ سے بھلا اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ اللہ اس کو دوسرے طریقے سے آج کے اعتبار سے نکالتا ہے تو آدمی آج کے اعتبار سے سمجھ لے اللہ نے اس وقت میں اس کو پہاڑ سے نکال دیا اونٹنی کو، وہ اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کرے، جو اللہ تعالی حکم دے۔ کسی چیز کو اللہ نے پہلے حکم کے حوالے سے کسی طرح سے بیان کیا، اگلی امت کے حوالے سے ان کے لیے جو مناسب حال سمجھا اس کو کسی طرح سے بیان کیا، اللہ کی مرضی۔ تو جو بھی دین کے احکامات ہوں، آدمی کے لیے سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ آمنا، یا اللہ ہم ایمان لے کر آ گئے، وسلمنا، ہم نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، وصدقنا، یا اللہ ہم نے اس کی تصدیق بھی کر لی، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا کام تو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، ہماری کھوپڑی میں عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اور اہل علم تو فرماتے ہیں کہ یاد رکھنے کی بات ہے، انسان کا جہاں عقل کا دروازہ بند ہوتا ہے نا، وہاں سے وحی کا دروازہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے احکامات جو بذریعے وحی آتے ہیں نا، اس کو اپنے عقل کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ کوئی بات سمجھ میں آ جائے عقل کے اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن عقل سے سمجھنے کے پیچھے مت پڑو، عقل سے سمجھنے کے پیچھے مت پڑو۔ ورنہ بعض لوگوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی عقلی دلیل، عقل کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، کیا اس کی لوجک کہا جاتا ہے کہ بس عقل میں یہ بات کیسے ہے، کیسے نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں اگر اس طرح سے جاؤ گے تو گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے، گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ایک آدمی نے پوچھا کہ بھئی دیکھیں آپ، یہ کتا جو ہے، کتا کس قدر وفادار جانور ہے، کس قدر وفادار جانور ہے، لیکن دین ایمان میں، اسلام میں کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت سے فرمایا کہ کیوں اجازت نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ہے، بات ختم ہو گئی۔ جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتے نہیں آتے، عام طور پر کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ شوقیہ آدمی کتا پالے، شوقیہ گھر میں کتا رکھے کہ وہ اس کے آقا سے وفا کر رہا ہے اور اس کے بچوں سے کھیل رہا ہے، شوقیہ اعتبار سے وہ الگ بات ہے کہ حفاظت کے اعتبار سے الگ احکامات ہیں، زراعت اور کھیتی کی حفاظت کے اعتبار سے الگ احکامات ہیں، لیکن عام طور پہ کتا پالنے کی اجازت نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گا اور فلاں وقت میں نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اور پھر آپ کے گھر میں دیکھا گیا ایک کتے کا پلہ تھا، آپ نے باہر نکالا گیا، آپ کے گھر سے حضرت جبریل آ گئے، کہا کہ جبریل تم نے آنے سے کہا تھا اور آنے میں اتنی دیر کر دی، کیا بات ہوئی؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں پر ہم نہیں آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا يدخل الملائکہ، ملائکہ ایسے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ تصویر بھی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے عام طور پر، یہ ہمارے ابو کی تصویر ہے جس کا انتقال ہو گیا، یہ ہمارے دادا کی تصویر ہے جس کا انتقال ہو گیا، یہ دادی ماں کی تصویر ہے، یہ ماں کی تصویر ہے، یہ بیوی کی تصویر ہے جو انتقال کر گئی، یہ معصوم بچے کی تصویر ہے جو انتقال کر گیا۔ باقاعدہ تصویریں گھروں میں رکھی بھی ہوتی ہیں یادداشت کے لیے، ایسے گھروں میں بھی فرشتے نہیں آتے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کتا پالنا اسلام میں یہ سمجھ تو نہیں آ رہی۔ حضرت نے فرمایا بھئی سمجھ کی یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا سمجھنے کی بات ہے؟ کہا کہ نہیں، عقل کے اعتبار سے یہ اس کا کیا فعل ہو سکتا ہے؟
عقل کے اعتبار سے اس کا کیا معاملہ ہو سکتا؟ حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی، بہت پیچھے پڑا رہا تو حضرت نے پھر کہا کہ بھئی دیکھو، کتا تمہیں وفادار تو نظر آتا ہے، کتا تمہیں وفادار تو نظر آتا ہے، لیکن اپنوں سے وفادار نہیں ہوتا۔ یوں کہیں گے اپنی برادری سے وفادار نہیں ہوتا، اپنے ہم جنس جو کتے ہیں ان سے وفادار نہیں ہوتا۔ جہاں کتے دوسرے کتے کو دیکھتا ہے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، برداشت نہیں کرتا اس کو۔ مثل تو یہاں تک کہ مشہور ہے، ایک علاقے کے کتے دوسرے علاقے کے کتے کو اپنے علاقے میں برداشت نہیں کرتے، تو یہ ہمارا علاقہ ہے، تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ تو کتوں میں یہ وفا نہیں ہے، اپنوں سے وفا نہیں کرتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کتا پالنے کی اجازت دے دیتی تو کہیں بے وفائی کی عادتیں تم میں نہ آ جائے کہ تم اپنوں سے بے وفائی کرنا نہ شروع کر دو۔ یہ عقلی بات بتائی، تو پھر کہنا ہاں اب میری عقل میں یہ بات آ گئی۔ حضرت نے فرمایا مفہوم بتا رہا ہوں، یہ پاگلوں والے جواب ہیں، یہ جو جواب میں نے تمہیں بعد میں دیے نا، یہ حماقتوں والے جواب ہیں، یہ اصل جواب نہیں ہے، اس کے پیچھے مت پڑو۔ اصل جواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اصل جواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ یہ حماقت کے پیچھے مت پڑو کہ عقل میں بات آنی چاہیے، عقل میں بات آنی چاہیے، اور اس پر تم بہت خوش ہو رہے ہو، تمہارے کو ایسی تسلی ہو رہی ہے، کہاں تک اس کے پیچھے پڑتے رہو گے؟ اور اس طرح سے جواب دینے والا حاضر باش بھی نایاب ہوتا ہے، حاضر باش بھی نایاب ہوتا ہے، اور اللہ اس کو ملکہ دے بھی دیتا ہے نا، تب بھی وہ امت کو اس پر لے کر نہیں آتا کہ ہر بات کی عقلی دلیل دینا شروع کر دے، بلکہ وہ خود روکتا ہے۔ حضرت کا خود کا مزاج یہی تھا، حالانکہ اللہ نے فہم سمجھ اس قدر عطا فرمائی تھی کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے حضرت کے ملفوظات پڑھنے کے بعد، لیکن کبھی امت کو اس پر لے کر نہیں آئے، ہر چیز کی عقلی دلیل عقلی دلیل عقلی دلیل، نہیں، اس سے روکا نہیں بھائی، اللہ کا جو حکم ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں یہ کام تھا، تو اب ایک جوڑے میں قابیل کی پیدائش ہوئی، دوسرے جوڑے میں حابیل کی پیدائش ہوئی۔ قابیل نے کہا کہ میں تو اپنے وقت کی ہی جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ مجھے خوبصورت لگتی ہے، میں اس سے شادی کروں گا، میں حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے شادی نہیں کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہوگا معاملہ، کہ بھئی قابیل جو ہے وہ حابیل کی بہن سے شادی کر سکتا ہے اور حابیل قابیل کی بہن سے شادی کر سکتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ نہیں۔ اور لے دے کے پھر بات کیا ہو گئی کہ میں نہ مانوں، میں نہ مانوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اگر میری نہیں مانتے تو اللہ سے بات کر لو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم بھی اپنا کوئی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو اور حابیل تم بھی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی سمجھ لو وہ حق پر ہے۔ چنانچہ اس نے بھی قربانی پیش کی، اس نے بھی اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکا دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آ گئی، جلا کر راکھ کر دیا اس نے اس کو، یہ علامت ہوا کرتی تھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی قبول ہے۔ لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو پھر کس پر آ گیا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں نہیں مانوں گا، اگر میری نہیں مانی گئی تو میں حابیل کو قتل کر دوں گا۔ سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کائنات میں جو سب سے پہلا قتل ہوا قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ چنانچہ اس کے خلاف ہو گیا اور دین سے بدکنے لگا، باپ کے ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، کہنے لگا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ جاہلوں کی بات کا جواب ایسے دیتے ہیں کہ جس سے جھگڑے کی بات نہ ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایسی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جھگڑا مٹ جائے۔ تو حابیل نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے قتل کر کے دیکھ میں بھی تجھے دیکھ لوں گا، اصل بات کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے، کہنے لگا کہ دیکھو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے عمل کو قبول کرتا ہے، تم اپنے عمل کو درست کرو، تم میرے خون کے پیچھے مت پڑو۔
تم اپنے عمل کی طرف دیکھو کہ تمہارا عمل درست ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تقوی والوں کو، پرہیزگاروں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ ایسی بات کی کہ جس سے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، مزاج میں اس کے سمجھ میں آنے والی بات آ جائے، وہ بات کر کے اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، عقل کبھی کبھار ایسے انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، شیطان کے حملے سے باز نہیں آیا کہ نہیں میں تو تمہیں قتل ہی کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے قتل پر آمادہ ہو، میں تو اپنے ہاتھوں کو تمہارے خون سے نہیں رنگوں گا۔ کیوں؟ اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، میں تو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، آدمی کو اللہ کی طرف سے جو ملے، جو حکم ملے، اس کو سر تسلیم قبول کر لے۔ اللہ جو دے اس کو لے لے، اللہ کی طرف سے جو ملے، حسد نہ کرے کہ نہیں اس کے پاس یہ چیز اچھی جا رہی ہے تو میرے پاس یہ چیز اچھی کیوں نہیں آ رہی۔ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے جو دے دے، اللہ جس کو جو چاہے دے دے۔ آدمی حسد کی بنیاد پر کسی کے پیچھے پڑے گا تو آدمی کبھی حسد کی آگ سے نہیں نکل سکتا۔ حسد کی آگ انسان کو راکھ کر دیتی ہے، جیسے لکڑی جلا کر آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ایسے ہی حاسد جلتا رہتا ہے لیکن اپنے مقصد کو کبھی نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی دین پر راضی نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی دین پر راضی نہیں ہوتا کبھی وہ جناب والا آسودگی کی زندگی نہیں پاتا، کبھی خوشی کی زندگی نہیں پاتا۔ اور خوش تو وہ ہوتا ہے، یا اللہ میں تو اس قابل نہ تھا، یہ تو سب آپ کا فضل ہے، جو کچھ آپ نے مجھے عطا کر دیا، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اور آدمی ہمیشہ یہی سمجھتا رہے، یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، یا اللہ آپ نے مجھے اتنا دے دیا، اتنا عطا کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں اگر آدمی اپنا یہ مزاج بنا لینا تو پھر وہ قدرت کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، ورنہ پھر انسان کا پیٹ جو ہے سوائے قبر کے مٹی کے کوئی اور چیز بھر ہی نہیں سکتی۔ ایک وادی مل جاتی ہے، ایک چیز مل جاتی ہے، کہتے اور مل جائے، پھر مل جاتی ہے اور مل جائے، پھر مل جاتی ہے اور مل جاتا ہے۔ حسد کر کر کے اپنے آپ کو بھی جلاتا ہے، دوسروں کی زندگیوں کے لیے بھی ویرانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ جو دے آدمی اس پر راضی رہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔